آج تمہیں خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے، بلکہ ان دونوں کو بھی اپنے پاس بلا لو۔ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ مداخلت اس وقت تک نہ کرنا جب تک کہ میری جانب سے باقاعدہ اجازت نہ ملے، لیکن محتاط رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ اوکے چیف، اوکے۔ لیکن کیا اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ بتایا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں نے سختی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چیف، جیسا آپ کا حکم۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اپنے طور پر یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ آج میری نگرانی کس کس شکل میں کی جا رہی ہے، لیکن کافی آوارہ گردی کے باوجود کوئی ایسا نشان نہیں ملا جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ میری نگرانی کی جا رہی ہو۔ البتہ شمس اور باقر وغیرہ کو میں نے دیکھ لیا تھا۔ اب چاروں ساتھی میری نگرانی کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے دولت خان کے اڈے کا رخ کیا۔ یہ جگہ آج رات کو مشکلات کا نشانہ بننے والی تھی۔ دولت خان موجود نہیں تھا۔ معلومات کرنے پر پتا چلا کہ کسی کام سے نکلا ہوا ہے، چنانچہ میں وہاں سے بھی واپس چل پڑا۔ وہاں اطمینان تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل ذکر ہو، تو پھر انتہائی محتاط انداز میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا راجہ سبحان کی حویلی پہنچ گیا۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں راجہ سبحان حویلی میں موجود نہ ملے، لیکن گیٹ پر ہی پتا چل گیا کہ راجہ سبحان موجود ہے۔ اپنے ساتھیوں کو میں نے ہوشیار کیا اور ان سے بھی یہی سوالات کیے کہ کسی نے میرا تعقب تو نہیں کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہر طرح سے اطمینان کر لیا گیا ہے اور کوئی تعقب کرنے والا نظر نہیں آیا۔ گویا صورتحال اطمینان بخش تھی۔ راجہ سبحان کی موجودگی کا علم ہو گیا۔ راجہ سبحان نے بہت بدلے ہوئے انداز میں میرا استقبال کیا تھا۔ مجھ سے پہلے ہی بول پڑا۔ جہانگیر جمال شاہ، میری دراصل شہباز احمد صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی۔ تمہارا حلیہ، تمہاری شخصیت کے بارے میں بتایا تو شہباز احمد ہنسنے لگے اور پھر انہوں نے مجھے تمہاری پوری کہانی سنا دی۔ دیکھو لڑکے، میں ذرا مختلف مزاج کا آدمی ہوں۔ میں سب سے پہلی بات تو تم سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں ماں باپ کے اور اولاد کے درمیان کتنا ہی اختلاف ہو، اسے قائم نہیں رہنا چاہیے۔ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہی کیفیت ماں باپ کی ہوتی ہے۔ سنا ہے تمہارا تمہارے باپ سے بہت شدید اختلاف ہے اور تم ایک انتہائی ضدی نوجوان ہو۔ بیٹے بزرگ ہوں تمہارا، جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں ایک بزرگ کے رشتے سے کہہ رہا ہوں۔ اپنے باپ سے اپنا اختلاف دور کر لو، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو جو اولاد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ صرف جی نہیں، بلکہ مجھے بتاؤ کہ اس سلسلے میں تم کیا قدم اٹھاؤ گے؟ یہ بالکل بات کی باتیں ہیں راجہ صاحب، جنہیں بعد میں کرنا مناسب ہوگا۔ برا مت مانو میری بات کا۔ شہباز احمد صاحب نے مجھے تمہاری شخصیت کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا ہے۔ قابل مبارکباد ہے تمہارا باپ کہ تم جیسی اولاد رکھتا ہے، لیکن تھوڑا سا بدقسمت بھی ہے کہ تمہیں شناخت نہیں کر پایا۔ ہو جاتا ہے بیٹے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کی حیثیت سے میری یہ بات ضرور مان لینا، چھوٹے موٹے اختلاف دور کیے جا سکتے ہیں۔ خیر، میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اس بات کو ذرا مختلف انداز میں سوچ رہے ہو۔ میرے حقوق اتنے ہی ہیں، ان سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ چلو خیر، سناؤ کیا ہو رہا ہے، کہاں تک پہنچے؟ راجہ صاحب، میں اپنے طور پر کام کر رہا ہوں، آپ کی رہنمائی میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا ہوں اور اس وقت ایک منصوبہ لے کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ بے دھڑک رہو، بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہر وہ تعاون کروں گا جو تمہارے ذہن میں آئے۔ یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے دستے راست کی حیثیت رکھتا ہوں۔ بتاؤ کیا خاص بات ہے؟ فہرست میں دولت خان کا نام بھی تھا راجہ سبحان، یاقوت کا نام بھی تھا، اور بھی کئی نام ہیں، لیکن یہ دو نام سر فہرست ہیں۔ یوں سمجھ لو اس وقت شولہ پور میں یہی دونوں نام چھائے ہوئے ہیں اور جتنے بڑے کام ہو رہے ہیں انہی ناموں کے حوالے سے ہو رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی راجہ صاحب، اصل معاملہ اس وقت کچھ اور ہے۔ بتاؤ کیا؟ اس کے لیے مجھے آپ کو مختصر الفاظ میں وہ کہانی سنانی پڑے گی جس کا تعلق محبت خان سے ہے۔ بد نصیب خاندان بالکل ختم ہو رہا ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے اس خاندان کی۔ بہرحال اس کی کہانی سناؤ مجھے، کیا کہانی ہے؟ یہ بات تو آپ کے علم ہے کہ بدقسمتی سے رازل شاہ میرا ہم شکل ہے۔ ہاں، اس موضوع پر ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور اسی بنیاد پر تم اس خاندان کی محبتوں کا شکار ہوئے ہو۔ جی راجہ صاحب، بالکل۔ اس خاندان میں ایک ایسی بھیانک شخصیت آ گئی ہے جو اس خاندان کو تباہی کی آخری منزل تک لے جا رہی ہے۔ یقیناً تم محبت خان کی بیوی ریٹا کی بات کر رہے ہو۔ مختصراً تم اس کے بارے میں بتا چکے ہو۔ جی راجہ صاحب، ریٹا ایک خوفناک منصوبہ اپنے ذہن میں رکھتی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے۔ میری اس موضوع پر آپ سے بات چیت ہو چکی ہے۔ محبت خان کو اس نے نشے کا عادی بنا کر بالکل ہی ناکارہ کر دیا ہے۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رازل شاہ زندہ ہے۔ میرے ان الفاظ کا دھماکہ راجہ سبحان کے ذہن میں ہوا تھا، جس کے اثرات مجھے صاف نظر آ گئے تھے۔ وہ شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں راجہ صاحب، رازل شاہ زندہ ہے۔ بدقسمتی سے یہ خاندان بالکل تباہیوں کی جانب چل پڑا ہے، کیونکہ رازل شاہ کا اصل معاشقہ ریٹا سے تھا۔
لیکن ریٹا ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کی دولت حاصل کرنا چاہتی تھی جس کی بنا پر اس نے مہابت خان سے شادی کر لی۔ پھر سازش کے تحت رازل شاہ کو یہاں بلایا گیا، لیکن رازل شاہ مر گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رازل شاہ نہیں مرا تھا، بلکہ ایک جعلی لاش یہاں رازل شاہ کے میک اپ میں منگوائی گئی تھی اور رازل شاہ کی حیثیت سے اس کی تدفین کر دی گئی۔ اصل رازل شاہ یہاں موجود ہے اور ریٹا نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب مہابت خان مر جائے، خانم گوہر چراغ کا چراغ بھی گل ہو جائے، تو ریٹا بڑی چالاکی سے رازل شاہ کو منظر عام پر لے آئے۔ یہ بات کہنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ رازل شاہ کے بھائی مہابت خان نے اس کے خلاف سازش کی ایک عورت کے حصول کے لیے، اور پھر ریٹا رازل شاہ کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، یہاں اپنا کام بھی جاری رکھے اور یہاں کی خانم بھی بن جائے۔ یہ صورت کا بھیانک منصوبہ تھا۔ راجہ سبحان شدت حیرت سے منہ کھولے میری یہ کہانی سن رہا تھا۔ اس نے کہا، مگر تم راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے وہ رازل شاہ کی حیثیت سے بآسانی اپنا ساتھی بنا سکتی تھی۔ راجہ صاحب، اب وہ عورت میرے چنگل میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رازل شاہ کو کہاں قید رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اب دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ دولت خان سے ریٹا نے میرا تعارف کرایا۔ دولت خان کا مال آ رہا تھا۔ میں بھی دولت خان کے ساتھ اس مال کے حصول شریک تھا کہ یاقوت خان کے آدمیوں نے اس مال کو لوٹنے کے لیے نشانہ بنایا اور پہاڑوں میں جنگ ہوئی۔ خاصے نقصانات ہوئے دونوں گروہوں کے۔ ہاں، میں نے سنا تھا مگر مجھے حقیقت نہیں معلوم۔ مگر راجہ صاحب، میں نے مداخلت کر کے دولت خان کو اس نقصان سے بچا لیا اور اس کی زندگی بھی بچا لی۔ وہ زخمی ہو گیا ہے اور اب راجہ صاحب ایک نیا انکشاف مجھ پر ہوا ہے کہ ریٹا اصل میں یاقوت خان کو دولت خان پر حاوی کرنا چاہتی ہے۔ خدا کی پناہ! حقیقت یہ ہے کہ اس وقت یاقوت خان دولت خان سے آگے جا رہا ہے اور یاقوت خان چاہتا ہے کہ اس کا گروہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے اور دولت خان کو اس کے سامنے نیچا دیکھنا پڑے۔ مگر یہ شیطان عورت اور تم مجھے آگے بتاؤ۔ میں نے مسکرا کر راجہ سبحان کو دیکھا، اور اس سلسلے میں نیا منصوبہ یہ ہے راجہ سبحان صاحب کہ آج رات کو یاقوت خان دولت خان کے ڈیرے پر حملہ کرے گا اور وہاں سے اس کا تمام مال لے اڑے گا۔ دولت خان کو کلاش کرنے کا یہ ایک منصوبہ آج بنایا گیا ہے جس میں یاقوت خان بھی شریک ہے، ریٹا بھی اور میں بھی، تم بھی۔ راجہ سبحان ایک بار پھر اچھل پڑا اور میری ہنسی نکل گئی۔ ہاں راجہ صاحب، میں بھی۔ اوے جہانگیر خانہ، ذرا صاف بولو، تمہارے سامنے میری عقل موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ میری بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ تم مجھے ذرا وضاحت سے بتاؤ کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، راجہ صاحب، ریٹا بہت شاطر عورت ہے۔ اس نے دولت خان سے میرا تعارف کرایا اور دولت خان نے مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ دولت خان کا ساتھ دیا اور جو کچھ میں بتا چکا ہوں وہ ہوا۔ یاقوت خان دولت خان کا مال حاصل کرنے میں ناکام رہا، لیکن دولت خان کو خود بھی شبہ ہے کہ ریٹا یاقوت خان کے ساتھ مل چکی ہے۔ اس کا تذکرہ دولت خان مجھ سے کر چکا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بات ہے۔ دولت خان کے ساتھ بھی میرے کچھ منصوبے بنے راجہ سبحان صاحب، اور ان منصوبوں کے تحت رازل شاہ میرے علم میں آیا جو دولت خان کی قید میں ہے ریٹا کے کہنے پر۔ لیکن اب ریٹا نے اپنی وفاداریاں بدل دی ہیں اور اب وہ یاقوت خان کا ساتھ دے رہی ہے۔ میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ ریٹا مجھے اپنا خاص آدمی سمجھتی ہے اور اس نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی۔ اس نے بتایا کہ اس وقت یاقوت خان زیادہ آگے جا رہا ہے، اس لیے دولت خان کو منظر عام سے ہٹانا ہوگا، اسے تلاش کر دیا جائے اور یاقوت خان کا ساتھ حاصل کیا جائے۔ دوسری طرف اس کا منصوبہ مسلسل چل رہا ہے، تو اس طرح ریٹا نے مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ میری ملاقات یاقوت خان سے ہو چکی ہے اور ہم سب نے مل کر یہ منصوبہ بنایا ہے کہ آج رات کو دولت خان کے ڈیرے پر چھاپا مار کر اسے تلاش کر دیا جائے۔ راجہ سبحان، میں اس منصوبے کو کراس کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ راجہ سبحان نے پرجوش نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ دولت خان کے ڈیرے پر حملے کرنے کا وقت 12:30 بجے مقرر کیا گیا ہے، لیکن راجہ سبحان صاحب، میں چاہتا ہوں کہ 11:30 بجے کا وقت بھی غیر مناسب نہیں ہوگا۔ حملہ 11:30 بجے ہونا چاہیے، لیکن یاقوت خان کی طرف سے نہیں بلکہ آپ کی طرف سے۔ میری طرف سے؟ راجہ سبحان پھر اچھل پڑا۔ ہاں، کیا آپ اپنے اندر یہ قوت نہیں پاتے راجہ صاحب کہ یہ کام کر سکیں؟ راجہ سبحان ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ بات نہیں ہے لڑکے، یہ بات نہیں ہے۔ یہ دونوں تو جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ میری قوت محفوظ ہے اور میں سرکاری قوت بھی رکھتا ہوں، کیا سمجھے؟ یہ دونوں میری قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کسی ٹھوس بنیاد پر کام ہو تو میں بھی عمل کروں۔ ایسے ہی تو میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے آدمیوں کے ساتھ دولت خان کے اڈے پر حملہ کریں راجہ صاحب، یاقوت خان کے حملے سے پہلے، اور وہاں پر اسے وہ تمام نقصانات پہنچائیں گے جو یاقوت خان اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ راجہ صاحب، رازل شاہ کو بھی آپ کو اپنے قبضے میں لینا ہوگا۔ میں اس کی پوشیدہ جگہ کا پورا نقشہ آپ کو مہیا کر دوں گا۔
شرط یہ ہے کہ بہت احتیاط سے کام ہو، اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ کام کر سکیں گے؟ راجہ سبحان ہنسنے لگا۔ میں بہت بڑی بات نہیں کرتا تم سے جہانگیر جمال شاہ، لیکن میرا خیال ہے یاقوت خان بھی اتنی قوت سے دولت خان پر قبضہ نہیں کر سکتا جتنی قوت سے میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر بات ہی ختم ہوگی، لیکن وہاں پر اندازہ لگایا جائے گا کہ حملہ یاقوت خان نے کیا ہے۔ راجہ صاحب آپ میرا مطلب سمجھ لیجئے، دولت خان کو 100% یہی علم ہوگا کہ حملہ یاقوت خان نے کیا ہے، اس کی کچھ نشانیاں وہاں چھوڑنی ہوں گی۔ راجہ سبحان کہکہا مار کر ہنسنے لگا۔ پھر اس نے کہا، راجہ سبحان اچانک ہی کہکہا مار کر ہنسنے لگا اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، بڑی پرانی بات یاد دلا دی تو نے، بڑی دلچسپ بات ہے یہ۔ کیا راجہ صاحب؟ چھوڑ اپنا منصوبہ آگے بتا جہانگیر جمال شاہ، میرے ذہن میں یوں ہی ایک پرانی بات آ گئی تھی۔ تو نے نشانیوں کی بات کی تھی نا، میرے پاس ایک ایسا لاکٹ موجود ہے جس میں یاقوت خان کی تصویر ہے۔ کیا سمجھا؟ سونے کا لاکٹ بہت پرانی بات ہے۔ یہ لاکٹ دولت خان نے یاقوت خان کو دیا تھا، سمجھے؟ اس میں یاقوت خان کی تصویر ہے۔ جواب میں یاقوت خان نے بھی دولت خان کو ایک لاکٹ دیا تھا جس میں دولت خان کی تصویر ہے۔ یہ لاکٹ اتفاق سے میرے ہاتھ لگ گیا اور میرے پاس محفوظ ہے۔ اس سے بڑی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ لاکٹ وہاں ڈال دیا جائے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ یاقوت خان نے دولت خان پر حملہ کیا ہے۔ آپ شاید کچھ غلط کہہ گئے راجہ صاحب۔ لاکٹ میں جو آپ کے پاس موجود ہے دولت خان کی تصویر ہے یا یاقوت خان کی؟ ہاں، میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ دولت خان یہ بات جانتا ہوگا کہ یہ لاکٹ یاقوت خان کے پاس موجود ہے۔ واہ، یہ تو بہت عمدہ بات رہی۔ اس طرح سے تو کام ہی بن جاتا ہے راجہ صاحب۔ بالکل۔ اچھا، آگے بول۔ اس طرح راجہ صاحب، دولت خان کو جب یہ پتا چلے گا کہ اسے کلاش کرنے والا یاقوت خان ہے تو ان دونوں میں ٹھن جائے گی۔ آپ نے ابھی مجھ سے کہا ہے کہ آپ کا تعلق سرکاری اداروں سے ہے۔ جب ان دونوں میں ٹھن جائے گی تو ہم سرکاری اداروں کے ذریعے دونوں کو گرفتار کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں دونوں کا خون گرم ہوگا اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دے سکیں گے اور اس طرح قانون کا کام بن جائے گا۔ راجہ سبحان پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اوے جہانگیر جمال شاہ، اگر شہباز خان مجھے تمہارے بارے میں یہ سب کچھ نہ بتا چکا ہوتا تو یقین کرو میں حیرت سے پاگل ہو جاتا۔ تو نے بڑا زبردست منصوبہ بنایا ہے۔ ان دونوں کو آپس میں لڑا کر ان کے راز لیے جا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہی خیال تھا میرے دل میں راجہ سبحان۔ اگر آپ اس سے اتفاق کریں، اب ہمیں اس منصوبے کی نوک پلک سنوار لینا چاہیے، لیکن پہلے میں آپ سے یہی سوال کروں گا کہ کیا آپ اس تمام کارروائی کے لیے تیار ہیں؟ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مجھے آپ کی قوت اور مدد حاصل رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے بھرپور طریقے سے آپ کی مدد درکار ہوگی۔ اوے یار، جان حاضر ہے تیرے لیے۔ اول تو یہ معاملہ ہماری قوم کا ہے، سمگلروں سے، منشیات کی تجارت کرنے والوں سے، ہر ان افراد سے جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں۔ نمٹنا ملک کے ہر شہری کا فرض ہے۔ میں بھی اس کو فرض سمجھتا ہوں، اور تو یقین کر میں نے کئی بار اعلیٰ حکام کو یہاں ہونے والی برائیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اعلیٰ حکام نے اس سلسلے میں کارروائیاں بھی کی ہیں، لیکن بدعنوانوں کے ہاتھ لمبے ہیں۔ وہ ہر کارروائی سے بچنے کے لیے پہلے سے بندوبست کر لیتے ہیں اور سرکاری شعبوں کو ان کے خلاف بہت سے کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ میں اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں یہ سارے کام سر انجام دوں تو یہ سمجھ لے پہلی بار مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کوئی بہت زیادہ طاقتور آدمی اس مسئلے میں شعلہ پر پہنچا ہے۔ تو بالکل کھرا ہے، تیرا پورا منصوبہ میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اصل بات اب ہوئی ہے نا، منصوبہ بندی کر کے کام کیا جا رہا ہے، سازشیوں کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اسی طرح کامیابی ہو سکتی ہے۔ لوہے کو لوہے سے کاٹا جا رہا ہے، زہر کو زہر سے مارا جا رہا ہے، آگ کو آگ سے بجھایا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ سب سے مؤثر ہے اور اسی پر عمل کر کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ میرے شیر، تو سمجھ لے تو نے میرا جی خوش کر دیا۔ باقی کام راجہ سبحان پر چھوڑ دے، تجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں راجہ صاحب کہ ابھی سرکاری اداروں کو اس طرف متوجہ نہ کیا جائے، اس طرح کام بگڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ آپ خود کہہ چکے ہیں کالی بیڑیں مخبری کر دیتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ سرکاری اداروں کو ملوث کرنے کے بجائے ابھی آپ صرف اپنے آدمیوں سے کام لیجئے، اور اس طرح جب ان دونوں میں ٹھن جائے تو پھر ہم سرکاری مداخلت کر سکتے ہیں۔ تو فکر مت کر، بالکل ٹھیک کہا ہے تو نے، میں تیری بات سے پورا اتفاق کروں گا۔ تو پھر راجہ صاحب، میں تو یاقوت خان کے ساتھ ہوں گا۔ جب ہم 12:30 بجے حملہ کرنے پہنچیں گے تو آپ کا کام ختم ہو چکا ہوگا۔ کیا سمجھے آپ؟ سمجھ رہا ہوں، ایک بات سمجھ رہا ہوں۔ اوے کیا منصوبہ بنایا ہے تو نے، کمال کر دیا ہے۔ میں سچ مچ تیری تعریف کرتا ہوں، بہت ذہین آدمی ہے تو، بہت ذہین آدمی ہے۔ بس راجہ صاحب آپ کی دعائیں چاہیے، میں اس طرف سے مطمئن ہو جاؤں۔ بالکل مطمئن ہو جا، ایک بار راجہ سبحان پر بھروسہ کر کے دیکھ۔ رازل شاہ کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، یہاں لا کر رازل شاہ کو محفوظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔
اسے کوئی زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسے جذباتی ہونے سے بھی بچانا ہے۔ ہر کام رفتہ رفتہ ہونا زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں راجہ صاحب؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں، راجہ سبحان نے کہا، اور پھر ہم لوگ دیر تک اس سارے منصوبے کی نوک پلک سنوارتے رہے تھے۔ بعد میں راجہ سبحان سے رخصت ہو کر چل پڑا۔ میرا کام نہایت خوش اسلوبی سے ہوا تھا۔ واپس جاتے ہوئے بھی میں نے اپنے ساتھیوں سے ٹرانسمیٹر پر پوچھا کہ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہوئی جس کا تذکرہ ضروری ہو۔ جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ چاروں طرف سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس کے بعد میں گھر پہنچ گیا تھا۔ حویلی کا ماحول حسب معمول تھا۔ خانم گوہر چراغ کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ نوشاد بھی آ گئی تھی، خاموش سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ خانم گوہر چراغ نے کہا، اس بچی کو دیکھتی ہوں تو میرے دل سے خون رسنے لگتا ہے۔ یہ میری امانت ہے، میرے رازل شاہ کی امانت۔ لیکن بد نصیب وقت نے مجھے اپنے بیٹے ہی سے محروم نہیں کیا، اپنی بہو سے بھی محروم کر دیا ہے۔ میں نے خانم گوہر چراغ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن خانم اب تو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو۔ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ نوشاد کی زندگی ایسے ہی تو نہیں گزر جائے گی۔ نوشاد نے ایک دم گردن اٹھا کر مجھے دیکھا اور فوراً ہی سرد لہجے میں بولی، اگر اس سے تمہارا مقصد یہ ہے کہ مجھے رازل شاہ کے کسی ہم شکل کے سپرد کر دیا جائے تو خانم گوہر چراغ اور باقی تمام لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس دولت میں جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، میرا بھی بڑا حصہ ہے۔ میں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتی ہوں اگر آپ لوگ میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کریں۔ ہاں، اگر مجھ پر قبضہ ہی جمانے کا ارادہ ہے تو میرے لیے موت سب سے بہتر رہے گی۔ اے شخص، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ رازل شاہ کا ہم شکل ہونے کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو خدا کی قسم یہ خیال ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دے۔ تجھے نوشاد کی لاش تو مل سکتی ہے، نوشاد نہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خانم گوہر چراغ مضطرب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، نوشاد، میں ذرا مختلف قسم کا آدمی ہوں۔ زندگی میں نے کچھ اقدار کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی کو کبھی بہن نہیں کہہ سکتا جس کے کردار کا ایک نقش میرے علم میں نہ ہو۔ میں نہیں جانتا کہ رشتے کیا چیز ہوتے ہیں، لیکن اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ اپنی اس شکل سے فائدہ اٹھاؤں گا تو ماں کی طرح اس شخصیت کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے کردار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے تجھے اپنی بہن کہنے میں وقت نہیں محسوس کرتا۔ سمجھی نوشاد، بہن ہے تو میری۔ بہن کے بارے میں کوئی بائی برا خیال دل میں نہیں لا سکتا۔ نوشاد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ خانم گوہر چراغ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اتفاق سے محبت خان بھی اس وقت دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا جب ہم یہ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے ہماری ساری باتیں رک کر سنی تھی۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔